ایک صاحب نے کہا کہ اچھا اگر آپ منا رہے تو یہ اب آپ کی بات ہے، اب جا کر کے یہ سب منانے لگ گئے، پہلے کیوں نہیں منایا؟ مکہ والے حضور کو پیدا ہوتے ہوئے سامنے دیکھا انہوں نے، لیکن انہوں نے تو نہیں منایا۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پیدا ہوئے تب خوشیاں نہیں منائی گئیں، خوشیاں نہیں منائی گئیں، تو پھر آج کیوں آپ منا رہے ہیں 1400 سال کے بعد؟ پہلی بات تو ہم جو بھی یہ سوال کرے اس سے پہلے یہ طے کر لو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے تھے مکہ میں کافر تھے کہ مسلمان تھے؟ سارے لوگ کفار و مشرکین تھے سوائے حضرت بی بی آمنہ اور حضرت عبد المطلب کے۔ سارے لوگ کیا تھے؟ کافر تھے، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ تو ہم ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں، کافروں کی بات نہیں کر رہے۔ کافر اگر حضور کی آمد کی خوشی نہ منائے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر تمہارا بھی لنک ان سے ہے تب بھی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے منائے تھے کہ نہیں منائے تھے یہ بتاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ایمان والے منائے تھے یا نہیں منائے تھے؟ دو ایمان والے تو مکہ میں تھے، بی بی آمنہ اور حضرت عبد المطلب۔ روایتیں پڑھو تو پتہ چلے حضرت بی بی آمنہ نے کیا بیان کیا اور حضرت عبد المطلب نے کیا بیان کیا۔ عبد المطلب کہتے ہیں یہ 12ویں شب تھی، صبح صادق کا وقت تھا، فجر کے وقت میں طواف کعبہ میں مشغول تھا، اچانک میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا، بی بی آمنہ کے گھر کی طرف جھکا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی منادی نے آ کر کے مجھے خبر دے دی کہ عبد المطلب مبارک کو تمہارے گھر پوتا آیا ہوا ہے۔ یہ حضرت عبد المطلب نے بیان کیا۔ حضرت بی بی آمنہ کی روایتیں ابھی میں آگے چل کر کے بتاتا ہوں، دونوں نے خوشیاں منائی ہیں اور خوشیوں کا اظہار بھی کیا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ کی ایک ہی بات اگر میں بتا دوں وہ کسی کو نصیب میں نہیں ہے، کسی کے نصیب میں نہیں۔ فرماتی ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے میری پیشانی سے ایک نور نکلا اور میرے گھر کے دیواریں ایسے شک نظر آنے لگی کہ میں اس نور سے مکہ میں بیٹھ کر کے ملک شام کے محلات دیکھ رہی تھی، بصرہ کے محلات دیکھ رہی تھی۔ 1000 کلومیٹر سے زیادہ دور کا فاصلہ ہے مکہ سے ملک شام، اور بصرہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں مکہ میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو چمکتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ یہ کون؟ حضرت بی بی آمنہ کہہ رہی ہیں وہ نبی نہیں ہے، وہ رسول نہیں ہے، بلکہ نبی کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا تھا۔ جس کے پیٹ میں مصطفیٰ ہوں اس کی آنکھوں کا حال یہ ہے، تو بذات خود مصطفیٰ کی آنکھوں کا حال کیا ہوگا؟ اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ماں نے بھی خوشیاں منائی، حضرت عبد المطلب نے بھی خوشیاں منائی۔ اور جو صاحب یہ کہہ رہے مکہ والے نہیں منائے تھے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں منائے تھے، آج بھی نہیں منا رہے، تب بھی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ہمارے پاس ایک دلیل ہے۔ تم مکہ والوں کو فالو کر رہے ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ مکہ والے تو کافر تھے اس وقت، نہیں منائے، لیکن حضور کی زندگی پاک جب 53 سال کی ہوئی، مکہ چھوڑ کر میرے آقا جب مدینہ ہجرت کر کے آ رہے تھے، اب مجھے بتاؤ کہ مدینے والوں نے کیا اکیلے 2 آدمیوں نے حضور کو بلایا تھا؟ روایتیں اب سناتا ہوں میں آپ کو۔ جب میرے آقا مدینے آنے والے تھے، اللہ اللہ، مدینے والوں کو لاکھوں سلام، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 9 دن سے میرے آقا کا انتظار کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ 1 2 نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہر گھر سے چھوٹی بچیاں، بچے، جوان، بوڑھے، غلام، سب مدینے میں باہر آ جاتے اور ایک اونچے ٹیلے پر انتظار کرتے، وہ آفتاب رسالت اب چمکے گا، تب چمکے گا۔ 9 دن کے بعد مسجد اقصیٰ سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کی طرف جیسے ہی آنے لگے، خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ بچیوں کے ہاتھ میں دف آ گئے اور حبشی غلاموں کے ہاتھوں میں نیزے اور بھالے آئے، اور رقص کرتے ہوئے سبوں نے گنگنایا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ کس کے نغمے ہیں جو آج تک
ہماری مسجدوں سے گونجتے ہیں، ہمارے صلاۃ و سلام میں پڑھے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ مدینے والوں نے ہی تو منایا تھا۔ اب تم پوچھتے ہو حضور کے آنے پر خوشیاں نہیں منائی گئی تھی، ہو سکتا ہے مکہ کے کافروں نے نہیں منایا تھا، مدینے کے ایمان والوں نے تو منایا تھا۔ اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے، ہم مکہ کے کافروں کی اقتدا نہیں کرتے، مدینے کے ایمان والوں کی اقتدا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے حصے میں مدینے والے ایمان والوں کی اقتدا رکھی ہے، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے،